اللهم صل علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا تو غفور رحیم، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا حاضرین تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان کی حاجت روائی فرما، پریشانوں کو پریشان حضرات کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. اللہم صلی علی محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم حالات حاضرہ پر، تاریخی واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، تو جمادی الثانی کا مہینہ ہے. 12 جمادی الثانی کو پیغمبر اسلام نے ایک لشکر تیار کیا خیبر کے لیے. صلح حدیبیہ کے بعد 1 مہینہ رسول اللہ نے قیام فرمایا مدینہ میں، اور اس کے بعد آپ کو علم ہوا کہ خیبر کے جو یہودی ہیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان سازشوں کے سلسلوں میں انہوں نے عرب کے بعض قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تاکہ مدینہ پر چڑھائی کا ایک انتظام کیا جا سکے. تو اس لیے پیغمبر گرامی نے حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے جو خیبر کی طرف روانہ کیا جائے. 1600 افراد کا لشکر تیار ہوا، جس میں سے 200 سوار تھے، گھوڑ سوار تھے. لشکر اس زمانے میں ہوتا تھا 3 کیٹیگریوں پر مشتمل ہوتا تھا: پیادل فوجی، اور اونٹ سوار، اور گھوڑے سوار. اور یہ جب لشکر چلتا تھا تو جب تک مطلوبہ جگہ تک نہیں پہنچتا تھا اس وقت تک سب کی سچویشن سیم ہوتی تھی. وہاں جا کر کے گھوڑا سوار کا ایک خاص ان کا جو ہے وہ کردار ہوتا تھا، رول ہوتا تھا جنگ میں. اور جتنے گھوڑا سوار آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے وہ آپ کو برتری حاصل ہے. جس طرح آج جو ہے ہوائی قوت ہے، یا ٹینک ہیں، یا ڈرون ہیں، جی یہ مختلف ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ڈرون اس زمانے میں صرف ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں، کس میں؟ فیل کے واقعے میں، ابابیل کے واقعے میں. جی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسلہم علیہم طیرا ابابیل. یہ اس واقعے میں صرف چھوٹا ڈرون استعمال ہوا. جی ایک صلوات پڑھنا بس. اس کے علاوہ اس زمانے میں یہ ہوائی قوت نہیں تھی اس طرح کی. تو پیغمبر گرامی نے یہ لشکر تیار کیا. تو یہ خیبر میں اب دیکھنا ہے کون لوگ رہ رہے تھے. بنی نذیر اور بنی قینقاع مدینے میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ جنگ خندق میں ان سے معاہدہ مسلمانوں کو ہوا تھا کہ یہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے جنگ میں. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمن کا ساتھ دیا، اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ جنگ مشغول تھے، تو انہوں نے پیچھے سے وار کیا تھا. اس لیے پیغمبر نے آرڈر کیا کہ انہیں مدینہ سے نکال دیا جائے. یہ آ کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. اور خیبر میں آباد ہو کر انہوں نے کیا 2-3 کام کیے تھے. ایک قلعے بنا لیے تھے، فورٹ بنا لیے تھے، زراعت کا کام کرتے تھے. تیسرا ان کا کام تھا یہ انہوں نے اسلحے کے انبار وہاں اکٹھے کرنا شروع کر دی، اسلحہ سازی کی فیکٹریاں لگا دی تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لیں. اب پیغمبر نے لشکر تیار کیا تو مدینے میں جو یہودی رہ گئے تھے انہوں نے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پتہ کیا کیا؟ جب لشکر دیکھا تیار ہو رہا ہے خیبر کے یہودیوں کے لیے، تو مدینے کے یہودی نے کیا کیا کہ مدینے کے یہودیوں نے جو مسلمانوں کو قرضے دیے ہوئے تھے نا، ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دی. کہ جنگ تو جانا ہے، سارا قرضہ واپس کرو، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں مڑ کے آؤ یا نہ ہو. جی انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اس پہ. لیکن پھر بھی پیغمبر نے لشکر تیار کیا اور روانہ ہوا. اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ پیغمبر نے کیوں خیبر کی طرف لشکر بھیجا ہے، اس کی وجہ ایک اور تھی. وجہ وہی تھی کہ پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے اسلام کی قبولیت کے لیے. ایران کے بادشاہ کو لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو لکھا، مصر کے بادشاہ کو لکھا، نجران کو خط لکھا گیا جس کے مقابلے میں وہ موبائل کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر کو یہ خدشہ تھا کہ جب میں نے خط بھیجے تو وہ بادشاہ ممکن ہے ریئیکشن کے طور پر ان یہودیوں کو استعمال کریں گے مدینہ پر چڑھائی کے لیے. اس لیے آپ نے لشکر روانہ کیا
کس کی طرف؟ جو ہے وہ خیبر کی طرف۔ ایک اور چیز بھی یہاں ضروری تھی کہ پیغمبر نے اس جنگ میں ایک انوکھا اعلان کیا تھا، کیونکہ جب جنگ کا بازار گرم ہوتا تھا تو پیغمبر اعلان کرتے تھے، جو لوگ موو کرتے تھے جنگ کے لیے ان کے اندر مختلف قسم کے نیتیں ان کی ہوتی تھی، مختلف موٹیویشن ہوتی تھی۔ کچھ لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جاسوسی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی منافقت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ خیبر میں صرف وہ جائے جو جہاد کی نیت رکھتا ہے، غنیمت والا نہ جائے، تاکہ یہ دل سے لالچ نکل جائے۔ تو 1 مہینہ یا بعض لوگ 39 دن کہتے ہیں، پیغمبر گرامی آئے تو انہوں نے آ کر کے محاصرہ کیا کس کا؟ خیبر کا۔ خیبر کا معنی ہوتا ہے اس میں عبری زبان میں قلعہ، قلعوں کو کہتے ہیں خیبر، اور یہاں پر 7 قلعے تھے اور ان کے مجموعے کو خیابر کہا جاتا تھا۔ پیغمبر نے محاصرہ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ ان کے قریب 2 قبیلے اور تھے جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، خیبر والے یہودیوں کا، تاکہ ان کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے، وہ ان کی مدد نہ کر سکے۔ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، روزانہ مسلمانوں کا لشکر جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے، تو مرحب اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آؤں، تو مسلمان واپس جاتے تھے کہ آنے کی ضرورت نہیں، اسی جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، تکلیف نہ کرو، اسی تکلیف کر رہے ہیں جی۔ اور اس میں مشہور و معروف ہے، ایک دفعہ خلیفہ اول گئے، ایک دفعہ خلیفہ دوم گئے، اور روایت ہے جب واپس آئے ہیں تو خلیفہ اول نے کہا کہ یہ جو میرے فوجی تھے نا یہ بزدل نکلے، اور فوجیوں نے کہا کہ اسی تے گئے سے لڑنا واسطے، یہ کمال جڑا ہے نسل والا یہ انہاں دی طرفوں ہے، لکھا ہوا ہے تاریخی کتاب میں، یجبنہ، کہ وہ ان کو بزدلی کا تانا دیتے تھے اور یہ ان کو دیتے تھے 39 دن تک۔ اور اس جنگ میں سربراہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ دیکھا کہ چارہ نہیں چل رہا، فتح نہیں ہو رہی، اور راشن بھی مک رہا ہے جی، ختم ہو رہا ہے سارا راشن جی، تو جی سب کچھ مک رہا ہے، ختم آہستہ آہستہ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ کل، اور پھر دیکھیں یہاں علم، پیغمبر کا علم غیب، پیغمبر کی خبر، یقین، اعتماد، یہ دوسرے کمانڈروں کی طرح نہیں ہے کہ فوجیں جو ہے وہ ڈاکہ کراس کر جائیں تو خبر میں آ رہا ہے جی 200 فوجی مارے گئے جی، اس طرح کی فوجیں نہیں ہیں جی۔ کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرارًا یحب اللہ ورسولہ فتح اللہ یفتح اللہ علی یدہ۔ یقین سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل میں پرچم، علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، رجل، یعنی اس کا مطلب ہے مرد ایک ہی تھا، کرارن، جو کھڑا ہونے والا ہوگا، ڈٹ جانے والا ہوگا، برقرار رہنے والا ہوگا۔ کرار کے 2 معنی، ایک دفعہ ٹھہرنے والا اس کا، تو ایک بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، تکرار سے حملے کرنے والا، صحیح، جو پے در پہ حملے کرنے والا۔ رجلن کرارن غیر فرارن، یہ بھی نہیں کہا، یہاں اکتفا نہیں کیا، غیر فرارن، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اب کس طرح آپ موازنہ کر سکتے ہیں جی علی کا دوسرے لوگوں سے؟ صرف ایک خیبر کے میدان کو لیا جائے نا تو موازنہ کرنے والا شرمندہ ہو جائے گا، کہ جو موازنہ کرے کس کا؟ علی علیہ السلام کا کسی اور دوسرے صحابی سے۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے ایسے فضائل خود صحابہ کو نہیں پتہ تھے، یہ ہم نے گڑھ لی ہیں، لوگوں نے گڑھ لی۔ وہ کبھی بھی کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں علی سے زیادہ بہادر ہوں، میں علی سے زیادہ افضل ہوں، وہ دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ میدان خیبر ہے، واضح ہے جی، کوڑا بھی حاضر تے میدان بھی حاضر جی،
یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ اب امام علی تو روایت بتاتی ہیں کہ نہیں تھے خیبر میں، مدینے میں تھے، اور مدینے کے خیبر کے درمیان فاصلہ 160 کلومیٹر ہے، 160 کلومیٹر۔ آج کی سپیڈ بھی اگر آپ لگائیں نا، اس زمانے کی نہ لگائیں، تو آپ کے کم از کم 2.5 یا 2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ 160 کلومیٹر، اور اس میں پہاڑی بھی آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے معجزے کے ذریعے امیر المومنین پہنچے ہیں خیبر، اور آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کہا یا رسول اللہ آ گیا ہوں، آپ کا حکم تھا، لیکن میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ لہاو دان لگایا، تکلیف ٹھیک ہوئی، روانہ ہوئے۔ اب وہ پرانی روٹین کے مطابق مرابنا وہی کلمات کہتا تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ میں آؤں، تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ رہا ہوں جی، اور ایسا آؤں گا جو تاریخ جس کو لکھ دے گی، ثبت کر دے گی۔ بس خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، کوئی ایسا میدان نہیں جس میں کسی اور صحابی نے اتنے کارنامے دکھائے ہوں، اتنی بہادری دکھائی ہو جتنی امام علی علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ اور یہاں سے ایک دلیل بنتی ہے کہ پیغمبر کے جانشین کو بہادر ہونا چاہیے۔